مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. روزے کی چاہت، روزے کی ڈیمانڈ، روزے کا مطالبہ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے. وہ ہے کہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. یہ روزہ چاہت رکھتا ہے. روزہ رکھیں، روزے کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. آپ دلیل کا مطالبہ کریں گے تو دلیل بھی نوٹ فرما لیں. جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے 3598 نمبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا بلکہ قبول فرما لیا جاتا ہے. ان میں سے جو پہلا شخص ہے اس کا نام آپ نوٹ کریں کہ پہلا بندہ کون ہے جس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. فرمایا لا الصائم حتی یفطر، کہ روزہ رکھنے والا شخص حتیٰ کہ روزہ افطار کر دے. یعنی جب تک اس نے روزہ افطار نہیں کیا، یا یوں سمجھیں کہ جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. جیسے دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرمائے گا. یہ نتیجہ ہے، یہ انعام ہے. اور دوسرے 2 شخص اس حدیث میں بیان فرمائے، بل امام العادل، عدل کرنے والا حکمران. نمبر 3 ودعوت المظلوم، مظلوم کی پکار وہ بھی اللہ رد نہیں فرماتا، اس کو قبول کر لیتا ہے. تو اس حدیث کے اندر جو بات ہمارے موضوع کے ساتھ ملتی ہے وہ ہے روزے کی جو چاہت ہے کہ روزہ رکھ کر دعائیں مانگو. اس حدیث میں بتلایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھ کر جو شخص دعا کرے گا، نتیجہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ دعا قبول کر لی جائے گی. تو ہمیں چاہیے، ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حالت میں اللہ سے کبھی ہاتھ اٹھا لیں، رب سے سوال کریں. اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو رب سے اولاد مانگیں. رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو مالک کائنات سے رزق کا سوال کر لیں. اگر ہمارے گھروں میں بیماریوں نے بسیرا کر لیا ہے تو اللہ سے شفا مانگ لیں. اگر ہمارے گھروں کے اندر قسمہ قسم کی پریشانیاں، کئی قسم کے دکھ، ہر لحاظ سے بے برکتی، نحوست جس طرح ہم سمجھتے ہیں، ہر وقت پریشانی، جس قسم کی بھی کوئی تنگی یا پریشانی ہے، روزہ رکھ کر مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں. افطاری سے 10 12 15 منٹ پہلے الگ ہو کر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں رب سے. اور اس حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو رد نہیں کرنا آج، بلکہ شرف قبولیت سے نوازنا ہے. پھر دیکھنا اس دعا کے اندر لذت کتنی آتی ہے، اللہ سے مانگنے کا سکون اور سرور کتنا آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے خالق سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.